السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امتیاز. ناظرین، آج ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہیں جن کا تعلق ہے سوشل ویلفیئر سے، تو آئیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا تعارف؟ میرا نام سید ذوالفقار احمد نقوی ہے اور میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں سینئر سیلز مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں. لائف انشورنس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، لائف انشورنس بنیادی طور پہ ایک تحفظ ہے، آپ یہ سمجھیں معاشی اور معاشرتی تحفظ ہے. جیسا کہ انشورنس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اسے اردو میں ویسے تو بیمہ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا تحفظ ہے. جس طرح ایک انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں حادثات لگے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے انسان کی موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس صورت میں یا بیماری کی صورت میں ہم اسے آسان لفظوں میں کہوں تو 3 میم ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہلا ہے مرض، دوسرا میم ہے معذوری، اور تیسرا میم جو برحق ہے وہ موت ہے. ان تینوں صورتوں میں جن کے سر پہ یہ شخص تحفظ کی صورت میں، ایک چادر کی صورت میں، ایک چھتری کی صورت میں موجود تھا، اس کی مرض کی صورت میں، اس کی معذوری کی صورت میں، یا اللہ نہ کرے اس کی موت کی صورت میں، وہ شیلٹر جو ختم ہوتا ہے اس شیلٹر کو برقرار رکھنے کا نام انشورنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشورنس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی عام انسان یا پھر کوئی مزدور یا پھر کوئی نوکری والا یا پھر جس طرح کے کوئی پرائیویٹ ملازم یا سرکاری ملازم کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کو؟ جی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے جو کما رہا ہے اور اس کے بچوں اور بیوی اور اس کے خاندان مثلا ماں باپ کے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے. یہ ہر اس شخص کے لیے انشورنس ہے اور ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ جب کام کرتا ہے اور اس سے اس کی کمائی ہوتی ہے، آمدن ہوتی ہے، اور اس آمدن سے وہ اپنی فیملی کے اخراجات برداشت کرتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا کہ 3 میم ہیں. مرض کی صورت میں اگر جو اس کی کمائی ہے بعض اوقات رک جاتی ہے، معذوری کی صورت میں لازمی بات ہے آمدن کا ذرائع رک جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ نہیں رہتا تو کنفرم اس کی آمدن نہیں رہتی. تو انشورنس لینے والا بندہ جو بھی یہ ایک خاندان کا کفیل ہے، کفالت کرتا ہے، جب وہ انشورنس لے لیتا ہے تو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا جو ادارہ ہے وہ اس کے بچوں کا ضامن ہو جاتا ہے. مرض کی صورت میں، اس کی معذوری کی صورت میں، اور ان کیس آف ڈیتھ اس کے اللہ نہ کرے وہ اس دنیا میں نہ رہے تو اس کے بچوں کو وہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اب آپ کا سوال آ گیا کہ کون لے سکتا ہے، اس کا جواب ہو گیا کیسے لے گا. یہ پلان ہیں مختلف ہمارے، جن میں انڈومنٹ پلان ہے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پلان ہے، چائلڈ پروٹیکشن پلان ہے، جیون ساتھی پلان ہے، سدا بہار منصوبہ ہے. تو یہ مختلف طریقوں سے ان بچوں کو اور ان کی فیملی کو، ان کے والدین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اس کی 2-3 اسپیکٹس ہیں. پہلا ہے جو انشورنس بیسیکلی بنیادی طور پہ تحفظ تو ہے، جو بھی آپ لائف انشورنس جہاں بھی دنیا میں کروائیں گے لائف وہ ہوگا، آپ کو آپ کا لائف رسک اور تحفظ ہوگا. لیکن اگر بات کریں کہ ایک بندہ پے کرتا ہے، مثلا آپ گاڑیوں کی انشورنس کرواتے ہیں، 1 سال ختم ہوتا ہے، آپ کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. تو کارپوریشن ایسا نہیں کرتی. لائف انشورنس کی صورت میں کارپوریشن آپ کا جو پیسہ ہوتا ہے اسے انویسٹ کر دیتی ہے، اور ایک مخصوص مدت کے بعد، میں مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت محمد امتیاز صاحب جو 25 سال کے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جی کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک پلان خریدوں، میں آپ کو ہی بریف کرتا ہوں. تو ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ انڈومنٹ پلان لیں، ٹیبل 3 میں ہوتا ہے، 20 سال کی مدت رکھیں. یہ بڑی آئیڈیل پلان ہوتا ہے. تو آپ فرض کریں 1 لاکھ روپیہ مہینے کا ہمیں تحفظ کے لیے انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے پاس جمع کرواتے ہیں تو آپ کی انشورنس شروع ہو جاتی ہے، آپ کا تحفظ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو جب آپ لے کے چلتے ہیں 20 سال تک، آپ 20 لاکھ روپیہ ہمارے پاس جمع کرواتے ہیں. آپ کا یہ پیسہ کارپوریشن انویسٹ کر دیتی ہے. سروائیول کی صورت میں آپ کو اللہ زندگی دیتا ہے، آپ جب 20 سال کے بعد مکمل ہوتے ہیں، 20 قسطیں جمع کروا دیتے ہیں، 20 لاکھ روپیہ آ گیا. آپ کا پیسہ کارپوریشن نے ایک اچھے منافع بخش کاروبار میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے. سر یہ کلیئر کر دیں کہ یہ سال کا 1,00,000 روپیہ جمع کروانا ہے یا مہینے کا؟ آپ نے 1 مہینہ بولا ہے ابھی. سال کا، سوری میں اگر غلطی سے کہہ گیا ہوں تو پورے سال کا ہے.
اور اس ایک سال میں جو آپ 20 سال میں جو آگے کہا ہے تو اس کی کلیئر ہو گیا ہے کہ 20 سال میں آپ نے 20 لاکھ روپیہ جمع کروا دیا. اس سے جو منافع آتا ہے وہ آپ کو، چونکہ ادارہ 97.5% جو پرافٹ ہوتا ہے اپنے اخراجات نکالنے کے بعد پرافٹ ہوتا ہے، اس پرافٹ کا 97.5% کلائنٹس کو واپس کر دیتا ہے. تو یہ کوئی میچورٹی تقریباً 80 سے 90 لاکھ روپے آپ کی فائنل ملتا ہے. اب یہ تو سروائیول کی صورت میں ہے. ان کیس اللہ نہ کرے آپ درمیان میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جتنی آپ نے قسطیں جمع کروائی ہیں وہاں تک ان کا بونس اور پلس 20 لاکھ روپیہ نیچرل ڈیتھ کی صورت میں آپ کی لوائقین کو مل جائے گا. اب اگر آپ نے ضمنی معاہدہ جو سر آپ نے نیچرل ڈیتھ بولا ہے تو مطلب کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے یا کوئی اور طریقے سے، یا کسی کو گولی لگ جائے یا کوئی کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس معاملوں میں کیا ہوگا، یا کوئی خودکشی کر لیتا ہے؟ خودکشی کو حادثاتی موت نہیں کہتے، لیکن ایکسیڈنٹل ڈیتھ جسے، اگر وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ فائنلی ڈکلیئر ہو جائے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی صورت میں یہ ڈبل ہو جاتا ہے. 20 کی بجائے 40 لاکھ روپے پلس آپ کے اس وقت کے جتنے بونسز لگے ہیں وہ آپ کی فیملی کو مل جاتے ہیں. یہ اچھا آپ کا سوال تھا. یعنی نیچرل ڈیتھ اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ دو ہی ڈیتھ ہوتی ہیں دو صورتوں میں. اب آگے بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ریمیننگ ٹرم ہے آپ کی 20 سال میں، اگر فار ایگزامپل آپ نے 5 سال قسطیں جمع کروائیں، پریمیم جمع کروایا، 15 سال تک آپ کی فیملی کو جتنا فیملی انکم بینیفٹ FIB ہوتا ہے، ایک رائڈر ہوتا ہے، ضمنی معاہدہ ہوتا ہے، اگر آپ نے لیا ہوا ہے جتنے پرسنٹیج لی ہے اس حساب سے آپ کے بچوں کو ماہانہ یا آپ سالانہ لینا چاہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے اگر 10% FIB لیا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کے بچوں کو 2 لاکھ روپیہ سال کا ریمیننگ ٹرم، یعنی جو ہم نے 5 سال ایزیوم کیا، فرض کیا کہ 5 سال کے بعد ڈیتھ ہوئی تو 15 سال تک 2 لاکھ روپیہ آپ کے بچوں کو ملتا رہے گا. یہ اس صورت میں ہے آپ کے کہ آپ کی جو بھی نیچرل یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی تو باقی جو ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معذوری کی صورت میں، یہ آپ کا سوال بننا چاہیے کہ معذوری کی صورت میں کیا ہوگا. معذوری کی صورت میں اگر آپ مین میجر جو آپ کے لمبز ہوتے ہیں، جو اعضاء آرگن ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، یعنی 2 کے پیئر میں 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں. اگر آپ کے 2 آرگن اکٹھے ضائع ہو جاتے ہیں، کراس یا دونوں آنکھیں مثلا چلی جاتی ہیں، 100% بینیفٹ آپ کو جو سم ایشورڈ ہے وہ مل جاتا ہے اور میچورٹی کے بعد بھی آپ کو اسی طرح ملتا رہتا ہے. اب اگر آپ آ جائیں آگے، ایک عضو اور ایک آنکھ ضائع ہوتی ہے 100% مل جائے گا. اگر آپ کا ایک عضو مثلا ایک آنکھ کی بینائی جاتی ہے تو 50% ملے گا. اور یہ بات ہو گئی آپ کے لمبس کے ضائع ہونے کی صورت میں. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر آپ کو بیڈ ریسٹ لکھ دیتا ہے تو اس صورت میں آپ کو آپ کا سم ایشورڈ ملٹیپلائڈ بائی 0.005 یہ ویکلی ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی 2 لاکھ کی جو ہم نے 20 لاکھ کا پلان آپ کو بتایا ہے، اس صورت میں 20 لاکھ کے پلان کی صورت میں آپ کو 10,000 روپیہ ہفتے کا ملنا شروع ہو جائے گا. آپ اگر بیڈ ریڈن ہیں، آپ ہاسپٹلائز ہیں تو یہ کتنے عرصے تک ملے گا یہ آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ 52 ہفتے بنتے ہیں، 1 سال تک آپ کو اس صورت میں یہ ملتا رہے گا. اور اس دوران اگر آپ کی قسط آتی ہے تو وہ بھی آپ کی قسط معاف ہو جائے گی. اچھا سر، ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، اس کا بھی جواب جیسے کہ بتایا آپ نے کہ سال کا 1 لاکھ اگر کوئی دیتا ہے تو اگر کوئی اس سے کم از کم پے کرنا چاہتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے جو کہ ایک سال کا 1 لاکھ نہیں دے سکتا، سال کا اس کا اپنا ہی 1 لاکھ اس کی کمائی ہے، یا پھر جس کی 10,000 تنخواہ یا 15,000 وہ تو خود ہی سال میں 1.5 لاکھ کما رہا ہے، تو اس نے کھانا کیا اور پے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی؟ اچھا، یہ منیمم آپ بہت کم، یعنی آپ سال کا 6,000 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں ایز اے انشورنس ورکر کہ جو بندہ سال میں کماتا ہے 11 مہینے وہ اپنے بچوں کو کھلائے، 1 مہینہ جو اس کی آمدن ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بچا کے رکھے. اب اگر وہ 6,000 کماتا ہے تو 6,000 کی پالیسی لے لے، وہ 1 لاکھ سم ایشورڈ بنے گا. اگر وہ 15,000 مہینے کا کماتا ہے تو 15,000 کرے، اگر 30,000 کماتا ہے 30 کرے، لاکھ کماتا ہے تو لاکھ کرے. یہ ادارہ جو ہے اسٹیٹ لائف یہ سرکاری ہے. دوسرا یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جیسے کہ ہم پورا 20 سال تک اس کی قسط جمع کرواتے ہیں 1 لاکھ روپیہ ہر سال کا، تو 20 سال کے بعد ہمیں ملیں گے ہی ملیں گے، یہ ادارہ بھاگ تو نہیں جائے گا لے کے؟ ابھی تو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ اسکیم ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا گارنٹی ہے کہ یہ مطلب کہ ملیں گے واپس؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ جو گاہک کا تحفظ ہوتا ہے، کسٹمر کیئر ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ بہت ضروری سوال ہے.
اب سب سے پہلے یہ گورنمنٹ کا ادارہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انڈر ہے. ایک آپ یہ سمجھیں کہ خود مختار نیم خود مختار ادارہ ہے. اس کی 1972 کے جو آئین تھا، اس کی جو آپ یہ کہیں کہ رولز تھے، اس کے ایکٹ تھا، اس کے تحت یہ قائم ہوا تھا. اور اس کی ضمانت گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ جو پیسہ دیتے ہیں اس کی آپ کو کمپیوٹرائزڈ رسید گورنمنٹ آف پاکستان کی، اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کی طرف سے ایک کمپیوٹرائزڈ رسید ملتی ہے. آپ بغیر رسید کے کسی کو پیسہ نہ دیں. اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چیک کی صورت میں دیں. آپ چیک لکھیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، مثلا ہم اسلام آباد زون کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد زون. اب یہ ایگزیکٹ اسلام آباد زون کے ہی اکاؤنٹ میں جائے گا، پنڈی زون کے بھی نہیں جائے گا. اچھے جائے کہ اسٹیٹ لائف سے باہر کسی ادارے میں جائے، بندہ اپنی جیب میں نہیں ڈال سکے گا. کراس چیک دیں، آسان حال ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اسٹیٹ لائف کی آفس وزٹ کر کے اپنی پالیسی کا سٹیٹس لیں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ کیا لوگ کوئی بندہ فراڈ تو نہیں کرے گا. اب دیکھیں، میں آپ کے یہاں پہ آیا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا انٹرسٹ ہے اس میں. آپ جب مجھ سے پالیسی لیں گے تو گورنمنٹ سرٹن اماؤنٹ مجھے اس میں سے پے بیک کرے گی. میں اس کام کے عوضانہ آپ کہیں، اس کام کی آپ یہ کہیں کہ کام کرنے کا اس کے حوالے سے مجھے کمیشن ملے گا. جب آپ مجھ سے ایک دفعہ لے لیں گے، یہ ایسا ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں دو کے کھاؤ یا کو کے کھاؤ. تو یہ اگر میں کو کے کھاؤں گا تو ایک دفعہ ہی ہوگا، فراڈ کبھی بھی زیادہ دیر نہیں چلتا. تو یہ ہم نے آپ سے جب ایک پالیسی لی ہے، آپ سیٹسفائیڈ کسٹمر ہوں گے تو مجھے اور کسٹمر دیں گے. اگر آپ کے پیسے جمع ہوں گے، آپ کی سیٹسفیکشن میرے ادارہ مجھے اس چیز کی پے کرتا ہے کہ میں کسٹمر سیٹسفیکشن کریٹ کروں. اب اگلی بات آ گئی جو آپ نے فرمایا کہ فراڈ، وہ میں نے آپ کو کلیئر کیا. پیسہ کہیں نہیں جاتا، آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری شورٹی ہے. ادارہ بھاگے گا نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی رجسٹرڈ قسم کا کوئی چھوٹا سا ادارہ تو نہیں ہے. ایک بہت بڑا، اربوں میں، بلین ٹریلینز میں جس کے ایسٹس ہیں وہ موجود ہیں. وہ اور پھر اگلی بات ہے، ڈیفالٹ اگر کرتا ہے تو ری انشورڈ ہے یہ ادارہ. اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بہت پاکستان کا سب سے زیادہ منافع کمانے والا اور سب سے زیادہ سیفسٹ، پاکستان کا دی سیفسٹ ادارہ ہے. اور ری انشور ہونے کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہیں اگر ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی ری انشورنس ہے ایک بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ، وہ ضامن ہے اس کی آپ کے ایسٹس کو پے کرنے کی. جی. تو ناظرین، آپ نے یہ پوری جو ہے نا بات سنی ہے شاہ صاحب کی زبانی. اور مزید کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہیں تو آپ نے کمنٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اس پہ ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے. اور یقینی آپ کو اس چیز کا پورا یقین دلائیں گے کہ یہ ادارہ ایک سیف ادارہ ہے. آپ یہاں پہ اپنا انشورنس کروا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کا اور اپنا خیال رکھیں. دیکھتے رہیں جیون پاکستان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.